تو انشاءاللہ ہم اپنی حکومت کی طرف سے کوئی بھی کوتاہی جو ہے انشاءاللہ اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے، کہ جب تک اپنے ان علاقے کے لوگوں کی جتنی بھی یہ ریہیبلیٹیشن ہے اس کو اپنے پاؤں پہ، اس کو دوبارہ معمولاتی زندگی کی طرف نہ لے کے. چوتھا دن ہے، ہم تو ایک منٹ کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. رات صبح 3 بجے جاتے ہیں، صبح جو رات کو 2 ڈھائی 3 بجے گھر جاتے ہیں، صبح پھر 6 7 بجے پھر دوبارہ نکلتے ہیں. بھائی حکومت اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ غم، یہ درد، یہ دکھ، یہ ہم سب کا ہے، اس پورے بنیر کا ہے، پورے علاقے کا ہے، پورا علاقہ سوگوار ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم قدر نگر میں موجود ہیں. درہ کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ تباہی سیلاب نے پھیلائی، اور اس کے بعد یہاں پر اب جو حکومت ہے ان کی طرف سے امدادی کارروائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں. مشینری یہاں پر آ چکی ہے، اور میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MP اعجاز خان صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے یہ منسٹر بھی رہے ہیں، ریاض خان معذرت جی، اس سے پہلے یہ منسٹر رہے ہیں CW کے. یہاں پر انہوں نے بڑے کام کروائے، اور یہ علاقہ جو ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے. یہاں پر جو تباہی ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا گھر متاثر ہوا، ان کے جانور جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے، یہ بھی بہت زیادہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اس وقت یہ درہ کے علاقے میں موجود ہیں. یہاں پر ایک فیملی ہے بالکل سامنے جہاں پر شادی تھی، اور اس گھر کے 22 لوگ جو ہیں وہ اس سانے کی وجہ سے سانے میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت یہاں پر لوگوں کے ساتھ فاتح خوانی کر رہے ہیں، یہاں پر موجود امدادی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. تو ان سے ہم ایک تو اس سانے کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آفیشیل ہے، یہ یہاں کے مقامی ہیں، یہاں انہیں ساری معلومات ہیں کون سے علاقے جو ہیں جہاں پر زیادہ تباہی ہوئی، کہاں پر امدادی سرگرمیاں بہتر ہیں، کہاں پر مزید ضرورت ہے، اور جو اس وقت بحالی کا کام ہو رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ خان صاحب. سب سے پہلے تو یہاں پر جو یہ سیلاب آیا اس کے نتیجے میں کتنی تباہی ہوئی ہے؟ جی یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ آفیشلی ہمیں 216 جو ہیں ڈیڈ باڈیز کنفرم ہیں یہاں پر جو مل چکی، مسنگ بھی ہیں ابھی، گوکن والی سائڈ پہ بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، بشنائی میں بھی ہیں. اور تباہی تو آپ خود دیکھ رہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں پر بنیر کی تاریخ میں جو یہاں پر ہمارے بڑے ہیں، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی کوئی منٹوں کے اندر جو ہے اتنی بڑی تباہی آئی، اور وہاں پر اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، جو پورا کا پورا جو ایک علاقے کا جو نقشہ بدل دیا ہے. ٹھیک، بالکل. تو لگے ہوئے ہیں. حکومت بھی، ہمارے چیف منسٹر صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے، رات ادھر ہی گزاری تھی، کل آئے تھے یہاں پہ نیچے، فاتحہ ادھر بھی کیے ہیں، اس طرف بھی کیے ہیں، اور ہمارے وزراء صاحبان بھی آ رہے ہیں. ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں جتنے بھی ہیں اس صوبے میں، اس ضلع میں، یا اس صوبے سے باہر بھی ہیں، ضلع سے بھی باہر ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں جو ہیں وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر چیف منسٹر صاحب آئے تھے کل. انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ غم، یہ درد، یہ دکھ، یہ ہم سب کا ہے، اس پورے بنیر کا ہے، پورے علاقے کا ہے، پورا علاقہ سوگوار ہے. اور لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ بحالی کے کاموں میں. CM صاحب نے کل جو ہے کمپنسیشن کا بھی وہ ڈبل کر دیا، اعلان کر دیا. انسان کا کوئی نعم البدل تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. باقی جو زخمی ہیں اس کے لیے بھی، باقی جو گھر کے ریہیبلیٹیشن جو ہیں اس کے لیے بھی کہ اسٹیپ وائز جو ہے ابھی سارا کام ہو رہا ہے. یہ جو ریہیبلیٹیشن ہوگی گھر کی، لوگوں کی، لوگ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے عمر کی پوری جمع پونجی تھی اور بڑے پیارے پیارے گھر بنائے، وہ سارے گھر جو ہے حکومت کس حد تک کمپنسیشن کرے گی؟ پورے گھر بنا کر دے گی یا اس کا کچھ پرسنٹیج دے گی؟ ابھی تو اس طرح ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں پروف تھی ایک کیبنٹ سے صوبائی حکومت کی کہ وہ جب ہو جاتا ہے کوئی آفت میں تو 1 ملین جو ہے اس کے لیے وہ کمپنسیشن دیتے تھے. ابھی 2 ملین، ابھی ایک اس کے لیے بڑی تباہی ہے. اس طرح ہے نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں صرف جو ہے ڈیتھ کمپنسیشن کی آپ کو بات کر رہا ہوں. وہ 2 ملین کا رکھا ہوا ہے. جو زخمی تھے وہ 2 تھا، اس کو 0.5 ملین تک کر دیا ہے. ابھی جو ہے یہ اس مرحلے سے ہم نکل جائیں تو دوسرا مرحلہ جو آپ بات کاری کا ہے، ابھی اگر ہم آپ کو ایک یہ بھی ہے، ان لوگوں کی مشاورت سے ہم ایک یہ بھی کریں گے کہ جو ابھی اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورا پہاڑ کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو ان لوگوں سے یہ مشاورت بھی کریں گے کہ جو ریہیبلیٹیشن کا سٹیج ہوگا یہ ان کی مرضی سے کہ دوبارہ اگر یہاں پر یہ پھر آ کے ادھر گھر بنائیں، یہ ایک پھر بھی بڑا ایشو ہے. ادھر بھی ہیں، وہ بشنائی میں بھی ہیں، وہ گوکن میں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ مشورہ کریں گے. CM صاحب نے ایون اس حد تک کہا ہوا ہے کل مجھے خود ہی کہ اگر ان لوگوں کے لیے گھر کے لیے زمین کسی کی نہیں ہے تو اس کے لیے زمین بھی ہم لیں گے، حکومت زمین بھی لیں گے اس کے لیے، گھر بھی بنائیں گے اس کے لیے، جتنا گھر ہاؤس کا جتنی ضرورت ہو سکتی ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم اپنی حکومت کی طرف سے کوئی بھی کوتاہی جو ہے انشاءاللہ اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے،
کہ جب تک اپنے ان علاقے کے لوگوں کی جتنی بھی یہ ریہیبلیٹیشن ہے اس کو اپنے پاؤں پہ اس کو دوبارہ معمولاتی زندگی کی طرف نہ لے کے آئیں انشاءاللہ۔ کون سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی؟ میں سب سے زیادہ مشکلات کہاں پر ہیں؟ ابھی اس طرح ہیں، یہ تو ایک وقت میں بنیر میں 4-5 جگہوں پہ یہ سارا صورتحال آیا ہوا ہے نا، ایک ہی وقت میں سارا ہوا ہے۔ ادھر بشونے والی سائڈ پہ آیا ہوا ہے، تو اس بشونے سے نیچے جو آ کے آپ نیچے آ جائیں، گاؤں کے آپ دیکھیں پیر بابا بازار کو دیکھیں، اس طرح بٹائی کو دیکھیں، تو ادھر تو فلڈ کلاؤڈ برسٹ ادھر تو نہیں ہوا ہے، لیکن ادھر گر کے وہ سارا کچھ تو ادھر گیا ہوا ہے نا، تو وہاں کے بھی لوگ جتنے بھی وہ بھی افیکٹیز ہیں، لیکن یہاں پر ڈیتھ ریشو جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے، بشونے میں بہت زیادہ ہے، گوکن میں بھی ہے، اس طرح چغرزی گل بانڈئی میں بھی ہے۔ تو ہم لگے ہوئے ہیں، آج چوتھا دن ہے، ہم تو 1 منٹ کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، رات صبح 3 بجے جاتے ہیں، صبح جو رات کو 2, 2:30, 3 بجے گھر جاتے ہیں، صبح پھر 6-7 بجے پھر دوبارہ نکلتے ہیں، تو بس لگے ہوئے ہیں جدھر تک ہماری اپروچ ہو رہی ہے۔ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوا، ذرا وہ بھی بتا نہیں، دیں۔ وہ ہمارا نقصان وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ادھر ہی گھر ہیں، ادھر ہی سارا کچھ ہے، یہ بھی میرا نقصان ہے۔ آپ یقین کریں جو یہ ہمارے بھائی یہ گھر جو ہیں، اب یہ بابا جو ادھر اس کے 40 بندے جو اس گھر سے 22 بندے اس گھر سے، اس سائڈ پر تو جو ہمارے کلاس کے ایک ساتھ ہم پلے بڑے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ سارا میرا اپنا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے ہماری بہنیں تھی، ہمارے بچے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بھائی ہیں، اس میں تو کوئی وہ رائے ہے ہی مجموعی نہیں۔ طور پر کتنے ہزار لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ ابھی تک اس حوالے سے تو ڈیٹا کمپلیٹ وہ کر رہے ہیں، ابھی ڈیتھ کی اور انجرڈ کی اس کی تو میں بتا رہا ہوں، باقی جو ہیں وہ ڈیٹا وہ ہو رہی، کیونکہ یہ سلسلہ تو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے نا۔ ابھی آپ نیچے تک ہم جائیں، اگر متاثرین کی ہم بات کریں، بزنس جس کا پورے پیر بابا بازار کو آپ دیکھیں، بازار تو ختم ہے، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسکولوں کو دیکھیں، پرائیویٹ جتنے اسکول ہیں ہمارے، مسجدوں کو دیکھیں، وہ شہید ہو گئی ساری، تو اندازہ لگا رہے ہیں، جیسے کنفرم ڈیٹا آ جائے گا انشاءاللہ پھر شیئر کریں گے۔ بالکل ناظرین، اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے میں نے یہ پہلے دن سے جب میں یہاں سے موجود ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ یہاں پر، یہاں کے مقامی لوگ، یہاں کی حکومت، یہاں کے منسٹرز، سب لوگ جو ہیں وہ ہمیں گراؤنڈ پر نظر آئے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم خود سے پہنچے تھے درہ میں، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر یہاں کے جو ایم پی ہیں ریاض خان، وہ یہاں پر موجود ہیں، تو پھر میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ رابطہ جاری رہے گا، اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم ان سے لیتے رہیں گے جب تک یہاں پر صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی۔ ہم یہیں پر رہیں گے اور آپ کو ہر لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہ بونیر میں پہنچ چکے ہیں، اور بونیر میں یہ منظرنامہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں یہ وہ دریا ہے جہاں سے سیلاب آیا اور آگے پھر جو بازار ہے اس کو تباہ کیا، اور ابھی ہم اس گاؤں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑا سانحہ ہوا۔ تقریباً 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ کل یہاں پر جو ہے حسنین موجود تھے، انہوں نے یہاں پر کوریج کی، اور یہاں کے کچھ مقامی لوگ ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس سارے علاقے کے اندر کتنی تباہی ہوئی ہے اور اب امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ عبداللہ ہے۔ عبداللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا کس طرح؟ یہ جو ہے نا کچھ عرصے تقریباً 2 دن پہلے یہاں پر وہ بارش آیا ہے، بارش، اور اوپر سے بادل پٹ گئے، تو پانی بہت تیزی